बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि कब्र एक है, मुर्दे दो हैं। कब्र में कौन जाएगा, इस बात का ऐलान किसने किया, इस बात का नतारा कौन कर रहा है। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल सामने आ रही है कि कोई एक माइनस होगा। एक अनोखी जंग चल रही है और एक जंग चल रही है सदारती ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। दो बड़े ऑफिस है पाकिस्तान के अंदर, एक प्रेसिडेंशियल ऑफिस है, एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, और इन दोनों में बातचीत नहीं हो रही, खत खिताबत हो रही है। सदर ने खत लिखा था शहबाज शरीफ को और उसका जवाब शहबाज शरीफ ने दे दिया, और ख़त के जवाब में लिखा कि आपका ख़त मिला, वसूल हुआ, लेकिन पढ़कर बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि आपका ख़त कम और प्रेस रिलीज ज़्यादा है। सदर मुमकिन ने ख़त में जो सवाल उठाए थे उनका मुदल्लल जवाब दिया है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल शहबाज शरीफ का जवाब है जिसने ईवान सदर की चूल्हे हिला के रख दी है। और वो चूल्हे इसलिए हिला के रख दिए कि उन्होंने पूरा नतारा कर दिया कि आपके साथ जितनी हमने नरमी बरती, जितना हमने अच्छा सलूक करने की कोशिश की, हालात को बेहतर करने की कोशिश की, सदर साहब आपने उस पर पानी डाल दिया। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि एक बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, और वो ऑपरेशन है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ। इतलात ये कि उसके इब्तदाई तौर पर बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए हैं, और जो अहम लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनसे मिलने वाली मालूमात की रोशनी में अब इसका दायरा कार जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी फैल रहा है। और कल कुछ यूट्यूबर्स ने इस बात का इंकशाफ किया था कि खान साहब का सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो अमेरिका से ऑपरेट होता है। इस हवाले से इतलात ये मजीद मौसूल हुई है कि ना सिर्फ ये अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है बल्कि ऑस्ट्रेलिया से भी ये ऑपरेट हो रहा है। तो अब फैसला ये किया गया है कि जो भी बैरून मुल्क से पाकिस्तान की फौज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो हर्जा सराई की जा रही है, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया जाएगा, और उनको पाकिस्तान के सफारत खानों और कौंसल खानों के जरिए ये पैगाम पहुंचाया जाएगा कि अगर उन्होंने अपनी गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखी तो उनके खिलाफ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई वहाँ का सफारत खाना और कौंसल खाना करेगा। वहाँ की हुकूमतों को फेहरिस्त भिजवाई जाएगी कि लोग किस तरह पाकिस्तान की कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इस हवाले से ऑपरेशन का दायरा कार जो है वो फैलाया जा रहा है। इसके अलावा खान साहब की एक गंदी वीडियो का फिर से चर्चा होना शुरू हो गया है, और ये गंदी वीडियो उनके किन के साथ है और कैसी वीडियो है, और रमज़ान मुबारक के महीने में इस तरह की चीज़ों के ऊपर दोबारा बात करना मेरे तो ख्याल मुनासिब नहीं है, लेकिन करने वाले कर गए हैं और बता गए हैं कि ये वीडियो जो है वो देखने के काबिल नहीं है, और ये वीडियो किसकी किन के साथ है। ये इंकशाफ किया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने। उन्होंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट धमाके किए हैं और बड़े खौफनाक धमाके किए हैं, वो भी आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या क्या धमाके किए हैं। लेकिन कल के जलसे के हवाले से कुछ आपको बताएंगे कि खान साहब ने उस जलसे में 10 अहम नुकात दिए। वो नुकात क्या थे? ये जो 10 कमांडमेंट खान साहब ने दी मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए, क्या उनके ये जो 10 नुकात हैं ये पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल पाएंगे, या इनका कोई यानी ये एमी गल्ला ही बढ़िया नहीं? क्योंकि इसका कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं और कुछ लोग बड़ी संजीदगी से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये तो पाकिस्तान के मसाइल का बड़ा ज़बरदस्त हल उन्होंने निकाला है। तो उसके हवाले से भी कुछ मैं आपको उसके ऊपर भी उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे कि वो 10 निकात क्या हैं, कितने वैलिड हैं, और वो पाकिस्तान की मुआशरत के हवाले से कितने ज़रूरी हैं। इसके अलावा मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर और पीटीआई के रहनुमा के दरमियान सोशल मीडिया पर एक जंग जारी है। ट्विटर के ऊपर बहस हो रही है और बड़ी दिलचस्प बहस है। उसकी वजह यह है कि कल का जलसे के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। आज पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और फवाद चौधरी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी कुछ बातें करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि नून लीग वाले इतने अहमक हैं, गैर संजीदा है, जो तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े इज्तिमात का जवाब एक ऐसी खातून से दिलवाते हैं जो कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती। बाजारी जुबान होना या बाजारी होने से बयानिया नहीं बनता, इसके लिए बहुत सोच और टीम चाहिए। टीवी पर पाबंदी लगाकर बयानिया नहीं बनता। उनका जो आखिरी जुमला था, 2 बातें उन्होंने की। एक तो खातून के हवाले से उन्होंने बड़ी गलत जुबान इस्तेमाल की जो कि उनको जेब नहीं देती, लेकिन जो हामिद मीर साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हाँ जी, टीवी पर पाबंदी लगाकर वाकई बयानिया नहीं बनता। तो आज फिर बता ही दें कि आपके दौर हुकूमत में सहाफ़ियों पर पाबंदियां कौन लगाता था? सदर मुमलिकत से पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस कौन जारी करवाता था? तो इन्होंने बराह रास्त फवाद चौधरी को तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि हाँ साहब भी अपने दौर हुकूमत में चलते टीवी प्रोग्राम बंद करा दिया करते थे। अगर टीवी पर पाबंदी लगाकर बयानिया नहीं बनाया जा सकते तो फिर
خان صاحب اپنے دور حکومت میں پابندیاں کیوں لگواتے تھے؟ اور یہ فواد چودھری اس وقت کے وزیر اطلاعات تھے جو کہ جنہوں نے اخبارات کئی بند کرا دیے، کئی چینل بند ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور اپنی باری آئی تو کگور ہو پیا۔ یہ ہم خود جب ٹی وی پہ پابندیاں لگاتے تھے، اخبارات پہ بھی لگائی، ٹی وی پہ بھی لگائی، اور میں نے آپ کو بتایا کئی چینل، کئی اینکروں کو نوکری سے نکلوا دیا۔ یہ کام آج کے دور حکومت میں تو نہیں ہو رہا، حکومت نے تو کسی کو آج کی ڈیٹ میں ابھی تک کسی کو نوکری سے نہیں نکلوایا۔ اور یہ جنرل باجوہ بھی بتا چکے ہیں کہ کس طرح وہ صحافیوں کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ سارا جو اگر ٹی وی پہ بیانیہ نہیں بنتا تو پھر ٹی وی کے اوپر پابندیاں لگوانے کا کوئی جواز نہیں تھا، تو یہ ان کا جواب دیا ہے۔ اسد عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ حامد میر کو ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کیا کہ یہ عامر میر جو ہے وہ آپ کے بھائی ہے نا، ان کو یہ اپنی اوقات سے باہر ہو کر کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ آپ بھی تو سابق گورنر سنگھ محمد زبیر عمر کے بھی بھائی ہیں نا، تو وہ تو مسلم لیگ نون میں ہے، تو پہلے اپنے بھائی کو کہ مسلم لیگ نون چھوڑ دے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود یعنی ایک بھائی ایک جماعت میں، دوسرا دوسری جماعت میں، تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اور وہ عامر میر پہ اعتراض کر رہے ہیں حامد میر کو مخاطب کر کے، تو یعنی گرما گرم بحث چل رہی ہے۔ اور عامر میر جو کہ پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات ہے، ان کی وہ بھی خاصے یعنی گرم مزاج ہے، اور وہ بڑا ٹھوک کے جواب دیتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی والے کافی ان سے تنگ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک رانگ چوائس ہے، جس طرح محسن نقوی ہے اور جس طرح عامر میر صاحب ہے۔ یہ دو لوگ جو ہے پنجاب کی نگران حکومت میں نہ ہوتے تو شاید پی ٹی آئی کو کچھ راحت ملتی، لیکن دونوں نے ان کی ناک میں دم کیا ہوا۔ اب کیسے کیا ہوا وہ تو آپ کو بتا ہی دیں گے۔ وہ ایک تصویر جو ہزار الفاظ پر بھاری ہوتی ہے، وہ تصویر آپ دیکھیں تو کل کے جلسے میں ایک شخص جو ہے وہ تنہا کھڑا ہے، اور وہ ایک لوہے کے کیبن میں ہے جس کی جو بلٹ پروف ہے، اور وہ پورا کیمرہ، پوری لائم لائٹ، پوری توجہ اس کے اوپر ہے، اور اس شخص نے یہ تک گوارا نہیں کیا کہ اس کنٹینر میں جہاں اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ اپنی جان بچا کے اس ڈربے میں بند ہو کر بیٹھ گیا، اور جو باقی کے لوگ تھے ان کی تو جان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نہ وہ اس عزت کے قابل تھے کہ انہیں عمران خان صاحب ساتھ بٹھاتے۔ تو ایک تصویر جو ہے وہ اس لیے کہتے ہیں تصویر ہزار لفظوں پہ بھاری ہوتے ہیں، کہ عمران خان صاحب نے بتا دیا کہ وہ اکیلے ہیں اور وہ اکیلے ہی رہیں گے، اور وہ اس وقت بھی بھری محفل میں اکیلے ہی ہیں، اور دنیا انہیں دیکھ سکتی ہے تماشا ان کا، لیکن وہ ایک جگہ پہ ایک ڈربے میں بند ہو کے رہ گئے۔ اس حوالے سے جو رانا صلی اللہ نے ایک انٹرویو دیا نا، وہ بڑا خوفناک دیا۔ رانا صلی اللہ کا جو انٹرویو ہے وہ دیکھ کے تو میں خود گھبرا گیا ہوں، لرز گیا ہوں کہ یہ رانا صلی اللہ صاحب کے الفاظ ہیں، اور یہ اگر یہ ان کی سوچ ہے یا یہ الفاظ ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر بڑی خطرناک بات ہے۔ ملک کو، اس ملک کی سیاست کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے۔ تو کیا یہ تو اس لیے اب پھر جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے، تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو خیال نہیں سوچا جاتا کہ جی فلاں چیز کر دیں، فلاں چیز نہ کریں، یہ جمہوری ہے، یہ غیر جمہوری ہے، یہ اصولی ہے، یہ بے اصولی ہے، یہ تو پھر چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ رانا صلی اللہ نے کہا کہ اب یا تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی یا عمران خان کی، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا قانونی ہے اور کیا غیر قانونی، اب ہم ہر حد تک جائیں گے۔ آپ ان کی سٹیٹمنٹ سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ بڑی ہی اگریسو ہے، بڑی ہی جارحانہ ہے، دھمکی ہے، لیکن اس کی دلیری سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ مسلم لیگ نون میں اگر کوئی شخص دلیر ہو کر اس وقت لڑائی لڑ رہا ہے، پوری پی ڈی ایم ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان، زرداری صاحب، بلاول بھٹو، سب ایک طرف ہو کر بیٹھے ہیں، اور جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں، پی ڈی ایم میں ہیں یا پی ڈی ایم سے باہر ہیں، وہ سب اتنا سخت بیانیہ ان کا نہیں ہے جتنا وفاقی وزیر داخلہ کا ہے، اور رانا صلی اللہ کے ایکشن، ان کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ وہ نکو نکائے انہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ عمران خان کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو آپس میں لڑوا لیا، جو لاجک ہے ان کی۔ تو رانا صلی اللہ کا یہ بیان یقینی طور پر اب یہ آگ لگائے گا، ابھی تو میرے ہاتھ چڑھا ہے، کوئی اور بھی سنے گا تو ظاہر اس کے اوپر بات کرے گا، اور پی ٹی اے والے تو اس کے اوپر بہت ہی زیادہ دھمال ڈالیں گے کہ یہ ان کو دھمکی ہے، لیکن اس بات میں اگر کوئی غلطی ہے وہ تو دیکھی جائے، لیکن اس لیول تک معاملات پہنچے کیوں؟ ہاں سب کیوں قوم کو اس لیول تک لے آئے کہ جہاں لوگ آمنے سامنے ہوں اور یہ سوچا جائے کہ یا آپ نہیں یا گاہک نہیں،
اور یہ خاص صاحب نے سچویشن پیدا کیا. خاص صاحب اپنے علاوہ سب کو دشمن سمجھتے ہیں, اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں, اپنے علاوہ سب کو چور سمجھتے ہیں, اپنے علاوہ سب کو یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات کی جائے, ان سے ہاتھ ملایا جائے, یا یہ کوئی انسان ہے. وہ خود کو جو ہے نا وہ اعلیٰ ترین عہدے پر فائز کر چکے ہیں, سوچ کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی. تو اس لیے میں نے وہ ایک تصویر آپ کو دکھائی کہ جو ایک ہزار الفاظ پہ بھاری ہے, کہ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہی ہے, اور وہ شاید خود کو کسی دیوتا کے منصب پر فائز کر چکے ہیں. 80s میں جب عمران خان کی ایک آسٹریلین میگزین میں بطور ماڈل تصویر شائع ہوئی تھی, تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ یونانی دیوتا لگتے ہیں, اور ان کو وہاں پریزنٹ کیا گیا تھا ویسا ہی ماڈل بنا کے, ان کی تصویر کو بالکل یونانی دیوتا کی شکل دی گئی تھی. یہ ماڈلنگ کا ایک انداز ہوتا ہے, یعنی وہ روپ دھارا گیا تھا. تو خاص صاحب کے ذہن میں کہیں وہ بس گیا, اور ان کے ذہن سے نہیں نکل رہا کہ میں ایک دیوتا ہوں, اور زمین پر میں آیا ہوں لوگوں کی یعنی کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے, اور سب لوگ جو ان کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں, اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے. تو جب عمران خان ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے, تو ان کے مخالفین بھی اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ بھی ہر حد تک جائیں گے. اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران جو خان صاحب کی جو ویڈیو ہے وہ موجود ہے, اور بہت سے لوگ سچ کہتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز جو ہیں, ان کا جو کیا دھرا ہے وہ موجود ہے, اور جو ان کی عائلہ ملک کے ساتھ گفتگو ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا. ان کا کہنا یہ تھا رانا صلی اللہ علیہ صاحب کا کہ خان صاحب کی جو ایک ویڈیو ہے وہ کسی خاتون کے ساتھ نہیں ہے. جب ایک ویڈیو جو ہے اس ویڈیو کے ساتھ اپنا جو ہے وہ سرکمسٹانسز بھی جو ہے اپنا یعنی آپ نے prove دیکھا ہے کریں. اور آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل ویڈیو ہے, ہاں, اور وہ کسی خاتون کے ساتھ ہے یا خواجہ سرا کے ساتھ؟ خواجہ سرا کے ساتھ ہی ہے. خواجہ سرا کے ساتھ. اور وہ جو نامی گرامی خواجہ سرا ہے ان کے ساتھ ہے, وہ جن کا نام بہت جو پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے. ہاں بالکل, ان کا کافی نام نو جی چرچا رہا ان کا کافی, انہی کے ساتھ ویڈیو. تو وہ ویڈیو کس کے پاس ہے؟ جن کے پاس ہے انہی کے پاس ہے. انہوں نے اپنے پاس رکھ لیکن لی ہے. دیکھیں کچھ ویڈیوز ایسی ہیں ہاں جی, کہ جو اتنی یعنی گھٹیا ہیں کہ وہ چلائی ہی نہیں جا سکتی. رانا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تصدیق کریں کہ خان صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی یعنی اشارہ دے دیا کہ یہ ناقابل بیان ہیں یا ناقابل اشاعت ہیں. تو اب یہی وہ سوال ہیں اور یہی وہ چیزیں جو پاکستان کی سیاست کو آلودہ کیے ہوئے ہیں, یعنی جیڑا پنو لال ہے. جب خان صاحب نے جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا, میں جناب روڈ میپ دوں گا حقیقی آزادی, وہ ہر دفعہ دیتے ہیں اور ہر دفعہ باتیں کر جاتی ہیں. 10 پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی بددیانتی نہ ہو کہ میں نے کوئی اس میں ڈنڈی ماری ہے. انہوں نے کہا جی معیشت کی بحالی کے لیے 10 نکاتی میرے پاس روڈ میپ ہے. پہلا ہے بیرون ملک پاکستانی سرمایہ کاری کو لانا. تو یہی پہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑا فیلئر ہے. یہ پچھلے الیکشن میں بھی ان کا نعرہ تھا, اور جب وہ اقتدار میں آئے اس سے پہلے مراد سے ہی اچھل کے لوگوں کو بتایا کرتا تھا باہر سے $200 ارب آئے گا, $100 ارب ہم آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گا, اور $100 ارب پہ سے ہم جو ہے وہ پاکستان پہ خرچ کرے گا. تو ہوا کیا کہ باہر سے تو کچھ آیا نہیں, پاکستان کو وہ 45-50 ارب ڈالر کے قرضے میں مزید ڈبو گئے. اور خان صاحب کے کہنے سے سرمایہ کاری نہیں آتی, اور خان صاحب نے سرمایہ کاروں کو پاکستان سے بھگانے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا تھا. اینو پھاڑ لو, اونو پھاڑ لو, بیوروکریسی کو پکڑ لو, فلانے کو پکڑ لو, تاجروں کو پکڑ لو, دکانیں گرا دو, تجاوزات کے خلاف آپریشن. اتنا کچھ خان صاحب نے کیا تھا کہ لوگ ڈر کے بھاگ گئے تھے. اس وقت ہم کہتے تھے خان صاحب خدا را واسطہ جی نہ کرو, لیکن خان صاحب دوسرا انہوں نے کہا جی کہ برآمدات کو فعال کرنا, یہ سارے کہتے ہیں جی کرنا. وہ نواز شریف نے جو اتنی مشکل سے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے, اسی کام کے لیے لگائے تھے بیچارے نے, اور جیسے ہی انہوں نے لگائے اپنا پیٹ کاٹ کے قرضے لے کر اور لوگوں کی باتیں سن کر, اور اس کو حکومت سے نکال دیا, کیونکہ پتہ لگ گیا تھا کہ اب یہ پاکستان کے اندر بجلی 24 گھنٹے ملے گی تو آپ کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی. تو وہ نہیں ہو سکی, ان کو نکال دیا گیا. تو خان صاحب اپنے دور حکومت میں سوائے وہ ماسک کے اور وہ جو پاکستان میں سرجیکل آلات, چونکہ کورونا آ گیا تھا اور یہ ہماری برآمدات بڑی بڑھ گئی, تو یہ ہوا تھا. لیکن سیاحت یہ بھی خان صاحب کا پچھلے پروگرام کا پچھلے الیکشن کا ایجنڈا ہے, ٹورزم بڑھے گی. تو وہ مالم جبا کیس اور فلانا کیس اس میں مال کما کے چلتے بنے, اور ٹورزم کہیں نہ گئی. معدنیات
मिनरल्स निकालना, ये भी वो कहते हैं ट्रक की बत्ती है। पिछले दौर 4 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। मादनियात सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में है। 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है, एक बता दें इन्होंने कोई काम किया हो, एक जिसमें इन्होंने मिनरल्स निकाले और पाकिस्तान को 1 रुपए का फायदा हुआ। जो पहले हो रहा था वही हो रहा है और आइंदा भी वही होता रहेगा। वही चाल जो पहले बेढंगी थी सो अब भी है। यही तो हमारा उनसे इख्तलाफ है कि बातें वो बड़ी बड़ी करते हैं, काम कुछ नहीं करते। छोटी और दरमियानी सनत यानी स्मॉल मीडियम जो बिजनेस होते हैं, जो बांग्लादेश का मॉडल था, घरेलू सनतकारी ये वो, तो खास साहब ने वो दिए थे ना अंडे कट्टे, मच्छी मवेशी फार्म, ये भी उनकी इसी तरह था। छोटी सनतें, घर में जो मुर्गी पाल स्कीम, फलानी स्कीम, और वो भी खास हमने उसमें कुछ नहीं किया। हमें लंगर खाने खोल दिए और इस तरह की चीज़ें खोल के खैराती अस्पताल खोल दिए। ज़राअत खास साहब के दौर हुकूमत में भी बहुत ही ख़राब रही और आटे का, चीनी का जितना बहरान खास साहब के दौर में पैदा हुआ किसी भी दौर में पैदा नहीं हुआ। गंदम में हम खुद कफील थे, अब हमें कई सालों से बाहर से मंगानी पड़ रही। ये खास साहब की हुकूमत का इनाम है। और ये 6वां पॉइंट था। 7वां पॉइंट है बड़े तावन की तंजीमें 9। वो मलेशिया को और तुर्की को उन्होंने कहा ना कि हम वो ब्लॉक बनाएंगे और ये वहाँ पे कॉन्फ्रेंस रख ली। इधर से सऊदी अरब ने आंखें दिखाई, तो जिनकी इमा पे इन्होंने, यानी जिसका प्लान था कि हम वो दुनिया को इकट्ठा करेंगे, वो वहाँ गए ही नहीं। तो तुर्की भी नाराज, मलेशिया भी नाराज और पूरी मुस्लिम उम्मा के 34-35 मालिक वहाँ इकट्ठे हुए, लेकिन खासा वहाँ पहुँचे ही नहीं। और ये है वो जो उनकी तंजीमें 9 होती है। वो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, लंबी लंबी छोड़ते। हाँ साहब सारे इस्लामी मुल्क को इकट्ठा करेंगे, मैं भट्टो हूँ, और फिर वो याद नहीं रहता, किसी और काम में उलझ जाते हैं, या फिर वो जो लेके आए होते हैं वो समझाते हैं कि भाई जरा होश से पैसे लेने के नहीं, तो हवा निकल जाती है। टैक्स नेट बड़ा करना, इसमें भी खासा फेल हो चुके हैं। उनके दौरे हुकूमत में सबको पता है कि टैक्स नेट के साथ क्या हुआ था और उन्होंने किस तरह FBR के चेयरमैन बदले और किस तरह उन्होंने किसी को अपने ओहदे पे काम ही नहीं करने दिया। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, बंदा बदलो। तो टैक्स क्या इकट्ठा होना था। मनी लॉन्ड्रिंग रोकना, कानून की हुक्मरानी, यही बड़ा काम है खास कर मनी लॉन्ड्रिंग रोकना। ये उनका चूंकि पॉलिटिकल एजेंडा है। मनी लॉन्ड्रिंग अच्छी बात है, मनी लॉन्ड्रिंग रोके। मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने क्या रोकनी है? मनी लॉन्ड्रिंग तो वो आपका जो आपको जो ब्लैक लिस्ट में डाल रहे थे, ग्रे लिस्ट में डाल रहे थे, उसका एक बड़ा हिस्सा है भाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकना। और वो आपने रोकी है तो आप उस ब्लैक लिस्ट होने से बचे हैं। और ये भी फौज ने रोकी थी। ये तो अब स्टेट का एक एजेंडा है, यानी स्टेट का प्रिंसिपल है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देनी। इसके ऊपर पूरी दुनिया बड़ी बड़ी वो है। लेकिन ये चूंकि उन्होंने वेस्ट को जरा इम्प्रेस करना होता है। पसमानदा अफराद के लिए फ्लाई प्रोग्राम, यानी गरीब को लोगों के लिए सेहत कार्ड, हेल्थ कार्ड, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड, ये अच्छी बात है। और इसमें हेल्थ कार्ड ने भी बड़ा काम किया और बेनजीर इनकम सपोर्ट इनका प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ये चलाते रहे हसास प्रोग्राम के नाम से। ये दोनों ठीक है। इससे वोट बैंक जो है वो आपका इंटरेक्ट रहता है। गरीबों को तो देखें ना, आटा की लाइन लगी हुई है, आटा मुफ्त बट रहा है, तो आप देखें लोग भूल गए कौन शहबाज शरीफ कौन इमरान खान। आटा लो जनाब, जो बाकी आटा ले लेता है वो फाते है। बाकी कराची में तो बेचारे किसी ने सस्ती सब्जियां लगाई ली और उस पर लोग टूट पड़े। सस्ती तो छोड़े, लूट मार हो गई, उनके मुफ्ती दे दो पाकिस्तानी आवाम को। ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इसको आप सारे स्टडी करें, दिल पे हाथ रख के इस बात का फैसला आप खुद कर लें कि क्या इस एजेंडे पर अमल करने से मुल्क की मईशत ठीक हो सकती है। अब चूंकि खास साहब पढ़े लिखे लोगों के वो लीडर है और पढ़े लिखे लोगों को इस तरह की कहानियां सुनाना बड़ा अच्छा होता है, ख्वाब दिखाना बड़ा अच्छा होता है कि जनाब ये 10 पॉइंट मैंने, अब वो कह सकेंगे ना खास ने एजेंडा दिया और उनके मुखालिफिन के पास तो कोई पोलिटिकल एजेंडा ही नहीं है, कोई मईशत से बहाली का कोई रोड मैप ही नहीं, वो भी कोई दे प्लान। तो ये गुफ्तगू के लिए तो अच्छा है, आर्गूमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन ये 10 के 10 जो नकात है, ये खास साहब की दरअसल नाकामी का चार्ट है। ये सब तो 2013 में वो बताते थे, 2018 में बता के आए और किया कराया कुछ भी नहीं। अब फिर वही चूरन बेच रहे हैं। तो जनाब ये खास साहब के 10 निकात है, आप इन्हें बोंगियां समझें, आप इन्हें मंशूर समझें, आप इन्हें को बहुत बड़ा जो है वो
کوئی چارٹر سمجھیں، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تو اس میں خاصا وہ بھول گئے، خاصا لاسٹ ٹائم جو اپنے منشور سے جو 2 چیزیں انہوں نے نکال دی، ایک تو انہوں نے وہ نکال دیا کہ ہم وہ بچت کریں، کفایت شعری، یعنی وزیر اعظم بنیں گے تو آتے ہی وزیر اعظم ہاؤس سے گائے بھینسیں اور نیلام کر دیں گے، گڈیاں نیلام کر دیں گے۔ اب انہیں پتہ کہ وہ تو موجودہ حکومت پہلی کفایت شعری کا جو ہے انہوں اخیر کر چکی ہے، تو اب تو بیچارے یہ جو رمضان کی جو افطاریاں ہوتی ہیں یہ بھی سرکاری طور پہ کینسل ہو چکی ہیں، گڈیاں 1000 سی سی پہ 1600 سی سی پہ لوگ آ گئے ہیں، بڑی گاڑیاں کینسل کر دی ہیں، تو اب خان کیا کفایت شہری مہم چلائے گا؟ تو یہ اس نے اپنے ایجنڈے سے نکال دیا اور 10 نکاتی جو ایجنڈا پیش کیا ہے آپ اس کو آپ جو مرضی سمجھ لیں، یہ آپ کی ثوابدید ہے، میرے خیال میں تو اس سے بڑی بونگی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور یہ ٹرک کی وہی پرانی بتیاں ہیں، ہاں سب کے پاس نیا کچھ نہیں ہے، ہاں سب کو نیا صرف ان کے پاس سوٹ ہے، نئے کپڑے ہیں، نئے چشمے ہیں، اور وہ جو انہوں نے وہ جو ایک چیز ایجاد کی ہے جس کو اب نیا نام دے دیا گیا ہے بلٹ پروف برقع، جسے میں نے کل کہا تھا وہ فوڈ پانڈا کا انہوں نے ہڈ پہنا تھا، پھر پاپا جونز کا ہڈ، لیکن وہ بلٹ پروف برقع کے نام سے معروف ہوا ہے، تو یہ ایک نئی چیز وہ لے کے آئے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ تو شہباز شریف نے عارف علوی کو 5 صفحات اور 7 نکات اور مشتمل خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ کا خط کم، پریس ریلیز زیادہ ہے، یک طرفہ ہے اور حکومت مخالف خیالات کا حامی ہے، آپ حکومت کے خلاف کھلم کھلا بولتے ہیں جو آپ کے منصب کے مطابق نہیں ہے، آپ مسلسل یہی کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی تحلیل کر کے آپ نے سابق وزیر کی غیر آئینی ہدایت پر عمل کیا، اور یہ جو آپ کا حکم تھا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا، اس کو 7 اپریل کو غیر آئینی سپریم کورٹ نے قرار دیا، اور آرٹیکل 91 کلاز 5 کے تحت میرے خلاف پر بھی آپ آئینی فرض نبھانے میں ناکام ہوئے، آپ نے ہر کام میں پنگا ڈالا، روڑے ٹکائے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ اچھی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن تسی باز نہیں آئے۔ تو یہ انہوں نے یعنی وہ کہتے ہیں نا بھگو کے مارنا، انہوں نے ایک 5 بڑا لمبا چوڑا خط ہے اور اس میں بڑی انہوں نے کھل کے باتیں کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ کئی ایسے کام آپ کے دور میں ہوئے صدر صاحب کہ آپ نے ایک بھی اس کے اوپر آپ کی زبان سے یعنی بات نہیں نکلی۔ ہیومن رائٹ واچ کی سالانہ رپورٹ 2022 جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ حکومت میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش تیز کر چکی ہے اور اختلاف رائے کو کچل رہی ہے، صحافیوں، سول سوسائٹی اور سیاسی مخالفین کو ہراساں کیا جا رہا ہے، قید کیا جا رہا ہے اور تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کہی کہ آپ نے اس وقت تو کوئی بات آپ نے کی نہیں، اور آپ نے ہر چیز کو یعنی تہس نہس کر کے رکھا، نیب کا حوالہ دیا۔ تو انہوں نے ایک یعنی لسٹ جو میں نے شاید آپ کو بتائی بھی ہے، بہت سی چیزیں انہوں نے جو عمران خان کے دور میں ہوتی رہی، کبھی عارف علوی صاحب نے کسی پہ خط نہیں لکھا، کسی پہ بات نہیں کی، کیونکہ جناب تو منشی کے عہدے میں فائز ہو چکے ہیں۔ تو اب اس کا جواب انہوں نے لکھ دیا کہ جناب تھوڑے خط بالکل مزہ نہیں آیا۔ اب تک کے لیے اتنی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔